اب میں آپ کو بتاتا ہوں ان ساری مائنڈفال مشقوں سے متعلق جن کی مدد سے ہم اپنا وزن مکمل طور پر کنٹرول کر سکتے ہیں۔ دون حاضر میں ورزش کے علاوہ وزن کم کرنے کے بہت سے طریقے اور ٹکنیکس متعارف کروائی جا رہی ہے۔ کہیں ایروبکس پر زور ہے تو کہیں ڈائٹنگ پر انحصار ہے تو کہیں EFT یا ہپناسس سے مدد لی جا رہی ہے، مگر ان تمام طریقہ کار میں 2 سے 3 سال کے بعد وزن کے دوبارہ بڑھ جانے کے امکانات باقی رہتے ہیں۔ مائنڈ فلنس میڈیٹیشن وزن کم کرنے یا اسٹریس سے نجات کے لیے آپ کو کوئی علاج نہیں بلکہ طرز حیات پیش کرتا ہے۔ وہ لوگ جو اب تک مائنڈ فلنس طرز زندگی اپنا چکے ہیں، ان میں اسٹریس اور اس سے پیدا ہونے والی ہر طرح کی ذہنی، جذباتی اور جسمانی بیماریوں کے امکانات کم سے کم تر ہوتے چلے گئے ہیں۔ جہاں تک وزن کم کرنے کی بات ہے تو کئی اسٹڈیز سے یہ پتہ چلا کہ مائنڈ فلنس ایٹنگ وزن کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ حال ہی میں ہونے والے تحقیقی مطالعے میں ایک موازنہ کیا گیا ہے جس میں ایسے موٹے افراد کو لیا گیا جو کھانے پینے کے شوقین تھے اور اسی وجہ سے ان کا وزن بڑھا تھا، جبکہ دوسرے گروپ میں وہ موٹے افراد تھے جو بنج ایلیفاؤٹن ڈس آرڈر میں مبتلا تھے اور الفس کی وجہ سے وزن کے ساتھ ساتھ حد سے زیادہ ڈپریشن اور اسٹریس میں مبتلا تھے، نہ کسی گلٹ میں مبتلا تھے۔ مائنڈ فلنس ایٹنگ کے عادی افراد اور بنج ایلیفاؤٹن ڈس آرڈر میں مبتلا لوگوں کی انڈیانا اسٹیٹ یونیورسٹی کی سائیکولوجسٹ اور مائنڈ فلنس بیسڈ ایٹنگ اویئرنیس ٹریننگ کی فاؤنڈر ڈاکٹر جین ایل کرسٹلر اور ان کے ڈیوک یونیورسٹی کے کولیگز نے NIH نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ہیلتھ کے تحت ایک اسٹڈی کی گئی ہے۔ اس اسٹڈی میں 150 بنج ایلیفاؤٹر شامل کیے گئے تھے اور ان پر مائنڈ فلنس ایلیفاؤٹنگ ٹنکس کو سائیکولوجیکل اسٹینڈرڈ تھراپی کے ساتھ ان پر اپلائی کیا گیا۔ مائنڈ فلنس ایلیفاؤٹنگ کے افراد اپنے کھانے سے زیادہ لطف اندوز ہوئے اور ان کے اندر کم مقدار کے باوجود کھانا کھانے کی طمانینت اور بھوک کی تسکین قابل تعریف تھی۔ چلیے اب بات کرتے ہیں مشق نمبر 1 کی، جو کہ ہے مائنڈ فلنس میڈیٹیشن اور تکنیک۔ وہ افراد جو ایموشنل ایلیفاؤٹنگ بہت زیادہ کرتے ہیں یا بنج ایلیفاؤٹنگ کی تکلیف میں مبتلا ہیں، انہیں خاص طور پر یہ مشق کرنی چاہیے۔ اس کے لیے آپ کو کچھ تصاویر کھنچوانی ہے۔ آج کل تو سیلفیز کا دور ہے تو پھر یہ کام آپ خود بھی کر سکتے ہیں، مگر اس تصویر کو فریم ضرور کروائیے۔ اب اپنی یہ حالیہ تصویر جس میں آپ موٹے نظر آ رہے ہیں، کھانے کی ٹیبل پر رکھ لیجئے۔ آپ پھر کسی ایسی جگہ رکیں جہاں پر کھانا کھانے کے دوران یہ تصویر کی نظروں کے سامنے رہے۔ جب کھانے کے لیے بیٹھیں تو سب سے پہلے اس تصویر کو غور سے دیکھیں کہ آپ زیادہ کھانے کی وجہ سے کتنے موٹے ہو گئے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں مشق نمبر 2 کی۔ یہ سب سے اہم ہے۔ جب بے اختیار آپ فریج کی جانب بڑھیں، پرس سے چاکلیٹ نکال کر منہ میں رکھنا چاہیں، آپ پھر ایسے ہی راستے میں سے گزرتے ہوئے کسی بیکری یا سموسے والی کی دکان پر گاڑی چلتے آپ کے قدم کی رفتار ہلکی ہونے لگے تو پہلے سوچ لیجئے کیا واقعی آپ کو بھوک لگی ہے یا محض یہ اشتہا انگیز خوشبو آپ کو کھینچ رہی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ کھانے سے پہلے بھوک میں فرق محسوس کرنے کی کوشش کیجئے کہ کھانے کی طلب کے سگنلز کون سی بھوک کے ہیں۔ کیا واقعی آپ کو جسمانی کمزوری محسوس ہو رہی ہے اور بھوک لگی ہے، یا پھر محض اپنے ٹیسٹ بڈز کی تسکین اور اب پھر منفی خیالات کی جانب سے دھیان ہٹانے کے لیے آپ کچھ کھانا چاہتے؟ مشق نمبر 3 مائنڈ فلنس آٹنگا فار بنج آٹر۔ دماغ اور گیٹ کا آپس میں گہرا تعلق ہوتا ہے۔ ہماری بھوک اور اعصابی نظام کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ وہ اس طرح کہ جب ہمیں بھوک لگتی ہے تو دماغ سے سگنلز پیٹ کو ملتے ہیں۔ جب ہم کھانا شروع کرتے ہیں تو ہارمونز کی ایک پیچیدہ کڑی حرکت میں آ جاتی ہے۔ ان ہارمونز سے ترتیب وار مختلف رطوبتوں کا اخراج عمل میں آتا ہے اور انہضام کے عمل میں اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ یہ ہارمون اس وقت تک رطوبتوں کا اخراج کرتے رہتے ہیں جب تک کہ ہمارے دماغ سے سگنلز ملتے رہتے ہیں۔ جب ہم سیر ہو جاتے ہیں تو دراصل بھوک ختم ہو جاتی ہے اور ساتھ ہم کھانا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ سائنس بتاتی ہے کہ یہ جو بھوک کے ختم ہو جانے کا عمل ہے
اس کی وجہ وہ سگنل ہے جو دماغ سے معدے کو ملتا ہے۔ ہمارے دماغ میں بھوک کے ختم ہونے کی اطلاع کا پیغام پہنچنے اور پکا ہونے میں پورے 20 منٹ لگتے ہیں۔ اگر کوئی بہت جلدی کھانا کھاتا ہے تو ایسے افراد میں شکم سیری کا سگنلز نہیں پہنچ پاتے۔ نتیجے میں ایسے لوگ اوور الیفاؤٹنگ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ انہیں تھوڑی دیر بعد پھر بھوک لگنے لگتی ہے۔ تو اب اس مشق کے لیے آپ کو ایک ٹائمر الارم کلاک کا انتظام اس جگہ کرنا ہوگا جہاں آپ کھانا کھاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ اپنے کچن یا ڈائننگ ٹیبل پر ایک کچن ٹائمر کا انتظام کیجیے۔ اب کھانا شروع کرنے سے پہلے اس میں 20 منٹ کا ٹائمر سیٹ کر دیجیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا کھانا 20 منٹ میں ختم کریں گے۔ اب 20 منٹ کی مناسبت سے یہ تو طے ہو گیا کہ آپ کھانا جلدی جلدی نہیں کھا سکتے۔ جب کھانے بیٹھیں تو مائنڈ فلنس آداب کو ضرور یاد رکھیں۔ آہستہ آہستہ ہر لقمے کو خوب چبا چبا کر کھانا، خوشبو اور ذائقے کا واخر تک محسوس کرنا اور شکر ادا کرنا۔ اگر آپ کی یاد دہانی کے لیے مائنڈ فلنس الیفاؤٹنگ کی مختصرہ وضاحت کریں تو مائنڈ لیس الیفاؤٹنگ یہ ہے کہ کشمش بادام کی مٹھی بھری اور منہ میں ڈال لیا، پھر 4-5 بڑے نوالوں میں پورا کھانا ختم نہیں۔ اب کرنا یہ ہے کہ کشمش بادام جو مٹھی بھر کر لی تھی اسے براہ راست منہ میں نہیں ڈال سکتے، بلکہ اسے پلیٹ یا پیالے میں نکال لیجیے اور اب ایک ایک دانہ آہستہ آہستہ کھانا ہے۔ ہر کھانے کی خوشبو ہی ہوتی ہے جو ہماری بھوک میں اضافہ کرتی ہے اور بھوک نہ ہونے کے باوجود کھانے کی جانب راغب کرتی ہے۔ اگر آپ کھانے کی خوشبو سے لطف اندوز ہونا سیکھ لیں تو کافی حد تک بھوک پر قابو پا سکتے ہیں۔ ذائقے سے مراد یہ ہے کہ ہر دانے کو جب زبان پر رکھا تو اس کے ذائقہ کو محسوس کیجیے۔ زبان پر رکھنے سے لے کر معدے تک پہنچنے کے پروسیس پر پورا غور کیجیے اور اسے محسوس کیجیے۔ یہ عمل اپنے روٹی کے ہر نوالے، سینڈوچ یا کباب کے ہر ٹکڑے اور کشمش کے ہر دانے کے لیے دہرائی۔ تب بنے گا ہر نوالہ مائنڈفل اور آپ کا کھانا مائنڈفلنس کھانا۔ 4. شکرانہ۔ اور شکرانہ کے لیے ہم تو کہیں گے کہ شکرانہ زندگی میں سانس کے چلنے کی طرح شامل کر لیجئے۔ اسے ایک غیر اختیاری عمل بنا لیجئے۔ تو بس مائنڈ فلنس الیفاؤٹنگ کے دوران جب کشمش کا ایک دانہ آپ منہ میں ڈالیں تو اللہ کے شکر کے بعد ہر اس آدمی کا بھی شکر ادا کیجیے جس سے ہوتی ہوئی یہ صاف ستھری کشمش اب تک پہنچی۔ اگر کھانے کے دوران کچھ بات کرنا چاہتے ہیں تو پھر پپو کی پڑھائی، بجلی کے بل اور کل کی میٹنگ کے بجائے اس کھانے کی بات کیجیے جو آپ کھا رہے ہیں۔ ان مراحل کا ذکر کیجیے اور اپنے اندر شکر اور احسان مندی کے جذبات پیدا کیجیے، اس کا برملا اظہار کیجیے۔ ان لوگوں کے لیے جن کی محنت سے اجناس، گوشت، مصالحہ جات ہم تک پہنچتے ہیں، اس کا شکر ادا کیجیے جس نے ان تمام اجزاء کو اکٹھا کر کے مزیدار اور صحت مند پکوان آپ کے لیے تیار کیا۔ لیجیے جناب، 20 منٹ کا ٹائمر بج اٹھا اور آپ نے اپنا کھانا 20 منٹ میں ختم کر لیا۔ دورانیہ اس سے زیادہ ہو سکتا ہے مگر اس سے کم نہ ہو۔ اب کچھ اہم نکات جو نوٹ کرنے والے ہیں وہ یہ ہیں کہ کھانا ایک بار نکالیے اور ڈش کو سامنے سے ہٹا لیجیے۔ ٹی وی اور کھانے کی دوران اخبار یا کوئی اور کتاب پڑھنے سے گریز کیجیے۔ کھانا زیادہ گرم نہ کھائیں، ٹھنڈا یا کم گرم کھانا کم کھائی۔ مائنڈ فلنس میڈیٹیشن۔ یہ میڈیٹیشن اب کہیں باہر یا دعوت میں جانے سے پہلے ضرور کیجیے۔ اس میڈیٹیشن سے پہلے آپ یہ سوچ لیجئے کہ چاکلیٹ، آئس کریم، تلی ہوئی اشیاء، خاص طور سے بیکری کا میدے سے بنا ہوا سامان، ان میں آپ کے لیے سب سے زیادہ پسندیدہ کیا چیز ہے۔ اس مشق میں اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہے۔ جگہ اور وقت کا انتخاب آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اب ایک گہری سانس لیجئے اور اس چاکلیٹ کو سونگھیں۔ اسے کھانا ہرگز نہیں ہے، بس سونگھنا ہے۔ ایک دفعہ پھر اس کو گہری سانس لے کر سونگھیے اور اب اس لمحے کے بارے میں سوچی جب آپ چاکلیٹ بسکٹ کھانے سے خود کو نہیں روک پاتے۔ اس لمحے کو یاد کیجئے جب بہت زیادہ کھانے کی وجہ سے آپ کو بعد میں شرمندگی کا احساسین ہوتا ہے۔ اسی چاکلیٹ کے بسکٹ حد سے زیادہ کھانے کی وجہ سے آپ کے بہن بھائی، آپ کے بچے اپنے کھانے کی چیزیں چھپا لیتے ہیں۔
जब आपके घर वाले आपको किसी खाने की दावत में साथ ले जाते हुए घबराते हैं, जब लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, रोना आ रहा है तो रो लीजिए, क्योंकि मेडिटेशन के बाद आप नहीं रोएंगे। अपनी बेबसी और इस शर्मिंदगी को महसूस कीजिए जो आप खाना खाने के बाद महसूस करते हैं। इन नज़रों को याद कीजिए जो आपकी जानिब उठती हैं। महसूस कीजिए ये सब याद करते हुए आपको कितनी शदीद तकलीफ हो रही है। इस लम्हे अपने जिस्म में दौड़ने वाली हरारत को महसूस कीजिए। आपके रोंगटे शायद खड़े हो रहे हैं, उन्हें महसूस कीजिए। अब खुद से सवाल कीजिए, क्या आप सचमुच ये सब चाहते हैं? खुद से फिर सवाल कीजिए। यकीनन आपके दिल से आवाज आएगी नहीं। और अब दोबारा से इस चॉकलेट के बिस्कुट को सूंघें। क्या अब भी उसकी खुशबू इतनी ही दिलफरेब व इश्तिहा अंगेज है जितनी इस मेडिटेशन से पहले थी? इस मेडिटेशन के बाद इस बिस्कुट की खुशबू पर ध्यान दीजिए। इसमें से केमिकल्स की बो आएगी। अलिफ सीन में सिवाय नकली जायका, रंग और खुशबू के कोई ग़िज़ाइयत नहीं है। क्या आपका दिल इस बिस्कुट को खाने का चाह रहा है? यकीनन नहीं। आप महसूस कर रहे हैं कि अब आपके लिए इस बिस्कुट में कोई कशिश नहीं रही है। इस चॉकलेट बिस्कुट चिप्स को परिंदों को डाल दीजिए और अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा कीजिए। और अब आप दावत में जाने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अंकल। मुझे यकीन है ये मशक़ें मेरी ज़िंदगी बदलने वाली हैं। मैं आज से ही उनको शुरू करती हूँ। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। खुदा हाफिज़।